ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی علماء سے بڑی محبت کرتے تھے، خاص طور پر اپنے مسجد کے امام صاحب سے، اپنے محلے میں رہنے والے علماء کرام کی خاطر توجہ دعوت دیے۔ مولوی صاحب تو معلوم نہ آپ کو دعوت چھوڑتی کیا؟ نہیں چھوڑتے۔ دعوت گئے امام صاحب، دسترخوان بچھا، غور سے سنو آج امت کا کیا حال ہے۔ دسترخوان شوہر بچھا رہا تھا، جاتا کچن کو چیزاں لا کر رکھتا، اچانک 500 2,000 مثال بول رہا ہوں سر، 500 2,000 کے نوٹا اڑ کو آ کو دسترخوان میں بیٹھ گئے، پڑ گئے، بازو کے میز میں رکھے تھے، ہوا زور کا آئی، اڑ کو آئے۔ خیر امام صاحب اسے اٹھا لیے۔ دعوت گیوت ہو جانے کے بعد امام صاحب چلے گئے۔ مولانا دسترخوان اٹھا ڈالنے کے بعد گھر کی بیوی عورت بولی، یہاں پیسے رکھی تھی دکھتے نہیں نا، رکھو گئی سو تمہیں ہی میں ہوں۔ امام صاحب آئے، امام صاحب تو ایک کام نہیں کریں گے، تمہیں اٹھا سوچی دے ڈالو، کہ یہ تو میاں بیوی ایک دوسرے آپس میں ایک دوسرے کے پیسے اٹھا لیتے، سوچے نہیں اٹھاتے کیا؟ یہ کی چکدمی کے پیسے اٹھاتے نہیں، کس کے کہتا مودی انکل کے، کہ تو اٹھانے والی نہیں رہی تو کہاں اٹھائیں گے؟ شوہر بولے اللہ کی قسم بیگم میں نہیں اٹھایا۔ اب تمہیں نہیں اٹھائے، میرے پیسے تو میں چرا نہیں سکتی، اب کون؟ مولانا۔ آہا کتنی عقیدت تھی نا مولانا سے، ہم نا 5 وقت نماز پڑھانے والے عالم و حافظ، اگر پوچھتے تو ہمیں دے ڈالتے تھے، یہ کام نہیں کرنا تھا مولانا۔ بعد میں بیوی بولی چھوڑو جی کیا پریشانی کی، آدمی جب مجبور ہو جاتا نہیں، کبھی کبھار ایسے کام کر دیتا ہے۔ ہر چور چور نہیں ہوتا، بعض چور مجبور بھی ہوتے ہیں، انہوں چرانا بول کر نہیں چراتے، مجبوری میں آ کر چرا لیتے، ان کی وہ سزا نہیں جو سزا چور چراتے۔ اس کے اندر ایک واقعہ آیا، میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ بیوی بولی چھوڑو، پوچھو نا کیا مجبوری تھی کی، اور غلطی ہماری ہے، ہمیں بھی پوچھنا مولوی صاحب کو کیا حالات چلتے ہیں بول کر۔ خیر مولانا دعوت کھا کر بیٹھے تھے، میزبان پوچھ ہی دیا، مولانا 1 سال سے ایک بات کھٹک رہی ہے، پوچھوں نہ پوچھوں، سال بیت گیا، اگر میں پوچھوں تو آپ برا نہ سمجھنا۔ مولانا بولے آرام سے پوچھئے۔ مولانا گزشتہ مرتبہ آپ دعوت کو آئے تھے یاد ہے؟ مولانا نے کہا دعوت کیا ایٹما یاد ہی؟ ہاں مولانا گزشتہ مرتبہ جب آپ دعوت کو آئے تھے یہی جگہ پر ایک میز تھا جو اب بھی ہے، ہاں یہاں میرے بیوی کے کچھ روپیے رکھے ہوئے تھے، آپ کے آنے سے پہلے وہ روپیے میری بیوی نے یہاں رکھے، اور آپ کے جانے کے بعد وہ روپیے غائب ہو گئے۔ آپ تو عالم ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا گھر کے اندر جنات بھی ہیں جو پیسے اٹھاتے ہیں۔ آپ کے جانے کے بعد پیسے چلے گئے، اس وقت سے لے کر ہمارے دل میں آپ کے بارے میں کچھ پیدا ہو گیا کہ ہمارے گھر آ کر مولانا نے پیسے اٹھائے، یہ سننا تھا۔ مولانا کی آنکھوں میں سمندر آ گیا، رونے لگے، ہچکیاں لگی، میزبان پریشان ہو گیا، بیوی پردے سے اشارہ کرنے لگی، بولی نہیں کیا جی نہیں، پوچھ کر مولانا کو شرمندہ نہ کرو، ہمارے گھر میں مہمان آئے اور شرمندہ ہو کر جائے، رو کر جائے، وہ بھی ایک عالم دین ہے،
और शर्मिंदा होकर जाए, वो घर कैसे बरकत वाला हो सकता है जिस घर का मेहमान रोता हुआ जाए। मौलाना के हाथ पकड़कर मेजबान माफी मांगने लगा कि मौलाना, मेरे सवाल से अगर आपको तकलीफ पहुंची है, मैं माफी चाहता हूं। सवाल से भी ये उम्मत किसी को तकलीफ देना नहीं जानती। मेजबान हाथ पकड़कर माफी मांगने लगा, मौलाना मेरे सवाल से अगर आपको तकलीफ पहुंची, आप शर्मिंदा हुए हैं, मैं माफी चाहता हूं। मौलाना ने कहा, माफी मांगने की जरूरत नहीं, तुम्हारे सवाल से मैं शर्मिंदा नहीं हुआ और ना ही मैंने पैसे उठाए। सुनो, कुरान से हम कितना दूर हो गए। अगर ऐसा ही हाल रहा, डर होता है कि कहीं हमारे बच्चे बड़े होने तक कोरोना हमारा पीछा न छोड़े। हमारे बच्चे बड़े होने तक कोरोना और कोरोना के नाम की साजिशें हमारे पीछे न छोड़े। मौलाना ने कहा, मैंने शर्मिंदा हुआ और ना मैंने आपके पैसे उठाए। मुझे ये रोना इसलिए आया। फौरन मौलाना उठे, उठकर ताक में रखा हुआ कुरान उठाए, उसका पहला सफ़ा खोलकर बताए कि ये देखिए आपके पैसे। असल में वो पैसे उड़कर आए दस्तरखान में। मैंने सोचा कि इधर उधर रखूं तो फिर कहीं और उड़कर चले जाएंगे। इस घर में तो शायद कुरान रोज़ाना पढ़ा जाता है। मैंने कुरान के पहले सफ़े में रख दिया ताकि जब भी कुरान खोलेंगे तो पैसे नज़र आ जाएंगे। अब पता चला कि इस घर में कुरान खुल के 1 साल हो गया। अगर आप उसी दिन या दूसरे ही दिन कुरान खोल लेते, आपके पैसे मिल जाते, 1 साल से मेरे खिलाफ में आपके दिलों में शक व शुबा न होता। आज टिकटॉक के बंद होने पर नौजवानों तुम्हें अफसोस है, तुम्हारे घर का कुरान बंद है। तुम्हें कभी एहसास हुआ? खोल कर को तो देखो कुरान खोल कर को तो देखो। अल्लाह अकबर कबीरा।